فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین کو تمام عبادات سے بڑھ کر ایک محبوب عمل ہے. انبیاء نے، اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کی قربتیں حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل کا ذریعہ تلاش کیا وہ نماز کی صورت ہے. نماز کے متعلق گزشتہ خطبے میں بھی آپ نے یہی سنا تھا کہ عمومی طور پر جو دعائیں ہم ہر نماز میں پڑھتے رہتے ہیں، قیام میں، رکوع سے اٹھتے وقت جو کچھ ہم کہتے ہیں، سجدے میں، سجدوں کے درمیان، قاعدہ اولیٰ میں، اور پھر قاعدہ اخری، سلام جس قاعدے میں، تشہد میں ہم نے سلام پھیرنا ہوتا ہے، وہ دعائیں ہم نے یاد کی ہوئی ہیں اور زبان پہ آئی ہوئی ہیں. لیکن کاش کہ ان دعاؤں کا ترجمہ بھی ہم سیکھیں، سمجھیں، تاکہ نماز میں ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم اللہ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں. اصل نماز کی روح ہی اسی چیز میں. یہ ایک ایسی چیز ہے، گزشتہ خطبے میں بھی آپ نے سماعت کیا کہ نمازی کا دھیان پھر باہر کی دنیا کی طرف نہیں جائے گا. جب اسے معلوم ہے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، میری اللہ سے بھی کیا گفتگو چل رہی ہے، جب یہ معانی سمجھ کے قیام، قرآن جو کچھ اپنے قیام میں پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ اور باقی چھوٹی چھوٹی صورتیں اور باقی نماز کے ارکان میں پڑھی جانے والی دعائیں، تو آپ واقعتاً محسوس کریں گے کہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں. پھر انسان دنیا سے کٹ جاتا ہے. پھر بھی یہ وہ نماز ہوتی ہے جس میں انسان کو مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اور پھر اس نماز کو انسان بوجھ سمجھ کے نہیں بلکہ اللہ کی نعمت سمجھ کے ادا کرتا ہے. جب جب وقت ہوتا ہے یہ وضو بنا کے یہ سوچتا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ سے مناجات، سرگوشیاں اور گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اللہ سے کچھ مانگنے جا رہا ہوں، اللہ سے کچھ راز کی باتیں کرنے جا رہا ہوں، اللہ کو منانے جا رہا ہوں، اللہ سے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے جا رہا ہوں. جب انسان وضو بنا کے مسجد اور صف کی طرف بڑھے گا اس کا تصور یہی بن جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان، نمازی کا دھیان کیوں ہٹ جاتا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر وہ فرمان موجود ہے. فرمایا شیطان تمہاری طاق میں بیٹھا ہوتا ہے نماز میں. جس طرح چور جس نے چھینا جھپٹی کرنی ہوتی ہے، آپ کسی بازار میں ہیں، روڈ پہ چل رہے ہیں پیدل، وہ آپ کا پرس یا والیٹ نکالنا چاہتا ہے تو وہ آپ کی غفلت کے انتظار میں ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ اس طرح وہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی ریکی کر رہا ہے، وہ آپ کی ٹوہ میں چل رہا ہے. آپ کسی دکان پہ کھڑے ہو کے سامان لیتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، تو آپ کی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اچانک آپ کی جیب کاٹ کے جیب سے سامان نکال کے بھاگ جاتا ہے. بالکل یہی مثال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری نمازوں کی دی ہے. شیطان بھی اسی طرح تمہاری نمازیں چوری کر کے جاتا ہے. اختلاف یختلطہ الشیطان، جس طرح چھینا جھپٹی کرنے والا ایک چور اچانک تمہاری جیب سے سامان نکال کے بھاگ جاتا ہے. شیطان تمہاری ٹوہ میں ہوتا ہے. تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، جب تک نماز میں تمہارا دھیان ہے شیطان کو ہمت ہی نہیں ہوتی کہ تمہیں دنیاوی خیالات یاد دلائے. جب تک تمہارا نماز میں دھیان ہے، رب کی طرف دھیان ہے، اور جو ہی تمہارا دھیان، نمازی کا دھیان دنیا کی طرف چلا جاتا ہے، یہ موقع ہوتا ہے شیطان پہ
شیطان تمہاری نمازیں ضائع کر کے وہ ثواب اور قربتوں والی نماز کی مٹھاس چھین لیتا ہے اور نماز کی روحانیت سے تمہیں محروم کر دیتا ہے۔ انسان کا خالی ڈھانچہ ہوتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے، نماز میں بھی اپنے کاروباری حساب کر رہا ہوتا ہے، معاملات کر رہا ہوتا ہے، اپنی دنیاوی پریشانیاں وہ نماز میں ہی سلجھا رہا ہوتا ہے۔ ابھی مجھے کیا کرنا ہے، آج صبح کہاں جانا تھا، وہ معاملہ رہ گیا، ابھی یہ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ جیسے خیالات پھر شیطان انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ جب تمہارا دھیان رب سے کٹتا ہے، شیطان آ جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے نصف تک ہم پہنچے تھے، جس کا ترجمہ آپ نے سنا تھا، کیونکہ ایک ایسی صورت ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، جماعت میں بھی، امام کے لیے، مقتدی کے لیے۔ صحیح احادیث کی روشنی میں یہی اہل حق اور سلف صالحین، محدثین، ائمہ، صحابہ کرام کا موقف رہا ہے کہ مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا ترجمہ ہے، اللہ اس کی نماز قبول ہی نہیں کرتا جو کسی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز ہی نہیں۔ اس قدر واضح قول، اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، فرمایا وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے فَهِيَ خِدَاج، اونٹنی کا بچہ جو وقت سے پہلے ضائع ہو جائے، کسی کام کا نہیں، بیکار، اس کی نماز بھی خداج ہے، اونٹنی کے ضائع شدہ بچے کی طرح جو کسی کام کا نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جو صحیح مسلم کی حدیث آپ نے سنی، اونٹنی کے ضائع شدہ بچے کی طرح نماز، بیکار، کسی کام کی نہیں۔ تو ایک شاگرد نے پوچھا پھر امام کے پیچھے کیسے پڑھیں ہم، یعنی زور سے پڑھیں، آگے پڑھیں، پیچھے پڑھیں؟ فرمایا اقرأ بها فی نفسک، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ فرمایا آہستہ آہستہ اپنے ہونٹوں میں پڑھتے رہو۔ پھر مقتدی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ امام سے پہلے پڑھے یا بعد میں، یا امام درمیان میں آیات میں تھوڑا سا وقفہ دیتا ہے، اس وقفے میں پڑھ لے، کوئی سختی نہیں، پڑھنی ہے کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی دوسری حدیث جو ہم بیان کر رہے تھے گزشتہ خطبے میں، اللہ رب العالمین نے خود سورہ فاتحہ کو نماز قرار دیا۔ بخاری اور مسلم یہ دونوں ایسی کتابیں ہیں کہ جو فرقے کم از کم خود کو سنی کہلواتے ہیں، ان کے تمام علماء کا اتفاق ہے حدیث کی ان دونوں کتابوں میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، اتفاق۔ تو صحیح مسلم کی حدیث، اللہ رب العالمین، یہ حدیث قدسی، اللہ کا پیغام آیا ہے ہمارے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ جتنی بھی حدیث قدسی ہیں ان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا ایک خاص پیغام جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے اوپر نازل فرمایا، اور پیغمبر نے وہ امانت امت کے حوالے کر دی، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ وگرنہ پورا دین اللہ کی طرف سے اترا ہے، قرآن بھی، نبی علیہ السلام کے فرامین، پوری شریعت، احادیث بھی اللہ کی طرف سے وحی کی ایک قسم ہے۔ یہ علیحدہ موضوع ہے جس پر بے شمار دلائل موجود ہیں۔ حدیث قدسی کی ایک خاص اہمیت، یعنی وہ خصوصی پیغامات ہیں اللہ نے جو بھیجے ہیں مخلوق کے پاس، امت محمدیہ کے پاس۔ اللہ نے فرمایا یہ نماز ہے، سورہ فاتحہ کو فرمایا یہی تو نماز ہے۔ اس نماز کو میں نے آدھو آدھ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، صلاۃ کہتے ہیں نماز، اور مراد پوری سورہ فاتحہ۔ اللہ نے فاتحہ کو نماز قرار دیا، کیوں کہ فاتحہ کے بغیر نماز کا تصور ہے ہی نہیں۔ بندہ جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرشتوں کے سامنے بندے کی اس تلاوت قرآن مجید پڑھنے، سورہ فاتحہ کی آیات پڑھنے کو کان لگا کے سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے میرے بندے نے حمیدنی عبدی، میری تعریف کی، اللہ خوش ہوتا ہے
بندہ نمازی کتنا خوش نصیب ہے کہ زمین پہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اس کا ذکر آسمانوں پر کر رہا ہے۔ یہی تو مفہوم ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو اس زمین پر، عرش پہ اللہ، میں تمہارا رب تمہارا ذکر کروں گا۔ الرحمن الرحیم، اثنا علی عبدی، اللہ فرماتا ہے اب میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی کا ذکر کیا ہے، یہ تو تسلیم کر رہا ہے میں بڑا مہربان ہوں، میں بڑا رحیم ہوں، رحمت کرنے والا ہوں، شفقت کرنے والا ہوں، مالک یوم الدین۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو میرے بندے نے اپنے آخرت کے معاملات میرے سپرد کر دیے، گفتگو کر رہا ہے اللہ رب العالمین، بندہ پڑھ رہا ہے اللہ کا دھیان، یعنی اللہ اس طرح کان لگا کے ہر بندے کی یہ دعا سن رہا ہے، اور نمازی آئے اور پڑھے زبان سے اسے پتہ ہی نہیں، وہ اس کا دھیان دنیا میں ہو، اپنے آپ کو خود وہ سیڑھیوں سے نیچے گراتا ہے۔ یہی مفہوم ہے، نماز کو مومن کی معراج قرار دیا گیا، اس کا مفہوم یہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے معراج کا تحفہ عطا فرمایا، جس میں اطہر سمیت 7 آسمانوں کو تجاوز کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے پاس عرش پر جا کر پہنچے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے جہاں فرشتوں کے سردار کی بھی آخری حد ہے، جبرائیل امین نے بھی کہا آگے مجھے اجازت نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام مزید آگے گئے، اوپر گئے اللہ رب العالمین کے پاس۔ یہ معراج تھی۔ مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر کے آئے، جس میں اطہر سمیت تم اللہ سے گفتگو کر سکتے ہو نماز کی صورت، یہ مناجات ہے تمہاری رب کے ساتھ۔ اللہ اس طرح دھیان دے کہ تمہاری دعائیں، تمہارا قرآن سنتا رہے، اور انسان ہو کہ زبان سے پڑھتا رہے، دھیان اس کا دوستوں کی کچہری میں ہو، موبائل میں بھی فلاں سے رابطہ کرنا ہے، فلاں سے گفتگو کرنی ہے، یہ مال منگوانا ہے وہ رہ گیا، ٹرن اوور میں اتنے پیسے رہ گئے، اتنے باقی ہیں، وغیرہ وغیرہ جیسی چیزیں چلتی رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم خود ہی اللہ رب العالمین سے دھیان ہٹاتے ہیں، پھر شیطان آ جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، بندگی عبادت صرف اللہ تعالیٰ۔ اس آیت پر اللہ فرماتا ہے یہ اب اس آیت کا آدھا میرے لیے، بندہ کہتا ہے ہمیں اللہ صرف تیری بندگی کرتے ہیں، اللہ کی بندگی، اللہ کی بڑائی، اور پھر کہتا ہے تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، اور یہ بندہ اپنے لیے مانگ رہا ہے، آگے سارا جو نصف ہے باقی وہ بندہ اپنے لیے مانگتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میں نے نماز کو، سورہ فاتحہ کو اللہ نے نماز کا آدھو آدھ اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھا سورہ فاتحہ کا میرے لیے، باقی آدھا اس کے اپنے لیے، دعائیں ہی دعائیں، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تمام معاملات میں۔ جب ہم پڑھ رہے ہوں یہ معانی اور مفہوم اپنے سامنے رکھیں، اللہ رب العالمین کی شان کتنی بلند ہے، اس کا علم، اس کی قدرت جو ہماری عقلوں سے ماورا ہے۔ ہم سے ایک آدمی گفتگو کر رہا ہو، بیک وقت اگر 2 آدمی بات کریں، ایک کو ہم چپ کروا دیں گے، پہلے ایک آدمی بات کرے، اس کی بات کا جواب دوں پھر تجھے سنتا ہوں۔ بیک وقت ہم 2 آدمیوں سے بات نہیں کر سکتے، نہ سمجھ سکتے۔ پوری کائنات اس دنیا کے اندر جہاں فرشتے بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں، جنات بھی، یہ انسان بھی، مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی، اللہ رب العالمین بیک وقت سب کی سن رہا ہے۔ اس کی شان اتنی بلند ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا۔ پوری دنیا کے لوگ، کسی کا کیا مسئلہ ہے، کسی کا کیا مسئلہ ہے، کوئی کس دعاؤں میں کس زبان میں مانگ رہا ہے، کسی کی کوئی اور زبان ہے، اللہ سب کو بیک وقت سنتا ہے۔ اس کا علم اور قدرت اس طرح ہے جو ہم عقلوں سے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہی وہ اللہ کا علم ہے، یہی وہ قدرت ہے۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو ان کا سفر ہوا سورہ کہف میں جس کا ذکر ہے اور صحیح بخاری میں جس کی تفصیلات موجود ہیں، چڑیا آ کر کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اپنی چونچ سے چند قطرے لیتی۔ فرمایا خضر علیہ السلام نے اے موسیٰ
تمہارا علم میرا علم دونوں پیغمبر صحیح قول کے مطابق خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر تھے. پیغمبر کا علم کتنا ہونا چاہیے؟ انبیاء کا علم امتیوں سے ہمیشہ بڑا تھا, زیادہ تھا. اللہ کی معرفت انبیاء کو اللہ نے زیادہ دی تھی. پوری دنیا میں اللہ نے جتنا علم اتارا ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا نے اپنی چونچ میں یہ قطرے لیے. باقی سارا یہ سمندر اللہ کا علم ہے جو اللہ کے پاس چھپا ہوا ہے, ہم اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی شان, ہر بندے کو اللہ سن رہا ہے. پوری نماز میں رب العالمین کی توحید ہے, اپنے گناہوں کی بخشش ہے, اللہ پہ جنت کا سوال ہے اور گمراہی سے بچنے کا سوال. پھر آگے جو بندہ اپنے لیے مانگتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تجھ ہی سے, اس کا ترجمہ یہ نہیں تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں, نہیں, صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں, صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہر مسلمان کاش کہ اس کے مفہوم کو سمجھے. وہی تو مصیبت ہے نا, ہم جو پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں, قرآن گھروں میں ترجمے والے پڑھتے ہی نہیں ہے ترجمہ, پھر بھی غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں. فوت شدگان کو اپنا سہارا بنایا ہوا ہے, اللہ کو چھوڑا ہوا ہے. توحید ہے اس میں, اکیلے اللہ کی بندگی اور اسی سے ہی طلب کرنا, یہی توحید جو انبیاء کی سب کی دعوت تھی. جتنے بھی آسمانی کتابیں اتری, صحیفے, قرآن مجید آخری کتاب تک, ہر آسمانی کتاب اور صحیفے کا بنیادی موضوع رب العالمین کی توحید, جس توحید کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کیا. یہ پورا نظام چل رہا ہے. یہ موسموں کی تبدیلی, رات اور دن کا آنا, سورج کا طلوع اور غروب ہونا, سردیوں کا آنا, گرمیوں کا آنا, نسل کے بعد دوسری نسلوں کا آنا, یہ ساری مخلوقات, یہ کائنات, آسمان, زمین, جنگلات, سمندر, وہاں کی مخلوقات رب العالمین نے اپنی توحید کے لیے بنائی, اللہ کی توحید. یہی بنیادی دعوت ہے توحید, صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے. زبان سے یہ کہتا ہے اور اپنے لیے کتنے مددگار بنائے. فوت شدگان جب بھی کوئی ضرورت پڑے, مشکل کشائی کے لیے کسی فوت شدہ بزرگ یا کسی ولی اللہ کے در پہ چلا جاتا ہے, اس کی مزار پہ چلا جاتا ہے, قبر پہ چلا جاتا ہے. یہی شرک. اور اس نماز میں توحید آگے طلب کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں تو دکھا اے اللہ سیدھا راستہ. جب مدد طلب کر رہا ہے وہاں انسان نیت کرے میرے تمام معاملات, میرے امور, جائز معاملات جن میں پھنساؤں اے اللہ تو جانتا ہے, دل میں یہ تصور کر لے میرا فلاں مسئلہ, قرض کا مسئلہ, معیشت کی تنگی کا مسئلہ, بیماری کا مسئلہ, صحت کا مسئلہ, جتنے بھی مسائل اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے. بالخصوص آگے پھر بالخصوص دین کے متعلق سوال کیا کہ اصل انسان کا دین سیدھے راستے پہ ہمیں چلا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ, یہ وضاحت ہے سیدھا راستہ کون سا, جن پر تو نے انعامات کیے, انبیاء, صالحین, شہداء, صدیقین کا راستہ. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. سورۃ النساء میں اللہ نے جن کا ذکر فرمایا, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. جس نے اللہ کی اطاعت کی, اللہ کے رسول کی اطاعت کی, یہی حق ہے اور یہی اصول ہے, یہی پہچان ہے. درمیان میں کوئی اپنا نیا تقلیدی راستہ نہیں نکالا, کسی امتی کو اپنا پیشوا اور امام نہیں بنایا کہ احادیث ایک طرف, اس پیشوا کی بات ایک طرف, جو آئے گی میں اسی کی بات مانوں. صالحین, شہداء اور انبیاء کی جماعت, صدیقین کی جماعت وہ ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. یہ ہے سیدھا راستہ, ان لوگوں کے راستے پہ چلے. یہ تاکید ہے, اس میں انسان نیت کرے اللہ جس پر تو راضی ہو جائے, جو بھی راستہ مجھے حق دکھا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ان لوگوں کا راستہ
جن پہ غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہو گئے. یہ مزید تاکید ہے، مزید تاکید ہے. سیدھا راستہ جن پر انعام کیا گیا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ غضب ہوا. یہودیوں پر اللہ کے عذاب اترے، انہوں نے تعریف کی، انہوں نے اپنے پیغمبر اور اپنے اولیاء کو رب بنا لیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اپنے علماء کو، اپنے درویش کو، اپنے پیروں کو رب بنا دیا، ان کی باتوں کو اللہ کی طرح شریعت بنا دیا، اور آسمان سے اترنے والے دین کو پسے پشت ڈال دیا. پھر اللہ کا غضب ہے. کبھی ان کو اللہ رب العالمین نے بندر کی شکلوں میں مسخ کر دیا، خنزیر کی شکلوں میں مسخ کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ کبھی ان پر پتھر اتر رہے ہیں، آسمان سے نازل ہو رہے ہیں. کتنے عذاب ہیں جن عذابوں کے ساتھ یہودیوں کو دوچار کیا گیا. اللہ نے کبھی یہودیوں کے اوپر ظالم حکمران مسلط کیے جو سرکش تھے، اللہ کے محبوب نہیں تھے. سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا انہیں عذاب دینے کے لیے اللہ نے جبار قسم کے ظالم حکمرانوں کے اوپر مسلط کر دیے. ظالموں کو اللہ نے ظالموں کے ذریعے ہلاک کر دیے. یہ عذاب آتے رہے یہودی. ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے. تمام اہل تفسیر نے وضاحت کی ہے، اس سے مراد عیسائی ہے، نصارہ ہے. وہ جاہلیت میں گمراہ ہوئے، عیسیٰ بن مریم کی محبت میں غلو کر کے گمراہ ہوئے. بعض نے اسے خدا بنا لیا، اور بعض نے اس کو خدا کا، رب کا بیٹا تصور کر لیا. سب گمراہ ہوئے، اپنی جاہلیت، جہالت کی بنا پر گمراہ ہوئے. اپنے نبی علیہ السلام عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا. اے اللہ اس غلو سے ہمیں بچانا. جو پیغمبروں کے غلو، محبت کے نام پہ غلو میں چلے گئے اور اللہ کی توحید سے ہی محروم ہو چکے، نکل گئے باہر اور شرک میں مبتلا ہو گئے. ہمارے مسلمانوں کی بھی یہی حالت. جب ہم دعا پڑھیں تو یہ یہود و نصارہ کا تصور بھی ہمارے سامنے، ان کی گمراہیوں کا تصور بھی ہمارے سامنے ہو، دل میں ہو کہ وہ کیوں گمراہ ہو گئے. ہمارے اکثر مسلمانوں کی حالت یہی ہے، اولیاء کرام کی محبت میں گمراہ ہو چکے، ان کو رب کے اختیارات دے دیے، حتیٰ کہ انہیں یہ شرم بھی نہیں آئی اپنے اولیاء کرام کے متعلق باقاعدہ پوری دنیا کے سامنے اپنے سوشل میڈیا چینل پر یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے بزرگ کو اللہ رب العالمین نے کلمہ کن کا اختیار و طاقت بھی دے دی تھی. جس طرح رب فرماتا ہے کن فیکون، کسی معاملے کے لیے ہو جا تو ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اولیاء کرام کو بھی اللہ نے اختیارات و طاقت دی. یہ قلوب جو عیسائی جس کی وجہ سے گمراہ ہوئے، نصارہ گمراہ ہوئے، کہ اولیاء کرام کو بھی پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھا کہ ان کو کلمہ کن کی طاقت اور اختیارات رب نے خود دے دیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی گمراہی. سورہ فاتحہ کا نچوڑ اگر دیکھیں تو توحید ہے، اور اگر اس کی تفصیل کریں تو پورا قرآن آگے سورہ فاتحہ کی تفصیل، اس میں حق راستے کی وضاحت، گمراہ لوگوں کی وضاحت، اہل حق کی وضاحت، سیدھا راستہ کیا ہے، توحید کیا ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، قیامت کے دن کا ذکر، پورے قرآن میں سورہ فاتحہ کی تفصیل آپ کو ملتی ہے. اتنی عظمت والی سورت جب ہم پڑھیں تو اس وقت یہ تراجم، یہ ترجمہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اکثر پھر جو ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ہم یا تو اپنے بیٹوں کو علوم عربیہ کے زیور سے آراستہ کریں، وہ بھی علماء بنے، ایک عالم دین. پورے قرآن کا ترجمہ جب بھی پڑھا جاتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے. اس کی نماز اور عام آدمی کی نماز میں بڑا فرق ہوتا ہے. اگر اس معاملے سے ہم محروم رہے، کسر رہ گئی، آپ اس کسر کو پورا کر سکتے. اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں، علماء بنائیں، حفاظ بنائیں، قرآن سمجھنے والے بنائیں. جتنا بھی قرآن پڑھا جائے سورہ فاتحہ کے بعد، جہاں سے بھی پڑھا جائے،
رمضان میں تراویح خود پڑھانے والا مصلی کا امام بن جائے، اس کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوگی اس والد کی، والدین کی، والدہ کی۔ میرا بچہ نماز میں اب تراویح میں امامت کروا رہا ہے، اتنے لوگ اس کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں، شرف تو یہ ہے۔ اور پھر وہ عالم دین بھی ہو، سمجھ بھی رہا ہو میں کیا کچھ پڑھ رہا ہوں، پیچھے کھڑے ہونے والے بھی یہ سمجھ رہے ہیں۔ وگرنہ کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، آخری پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہم اکثر نوافل میں، سنت موقدہ میں جو دن کی 12 رکعات ہیں، اس کے علاوہ تہجد میں کبھی کبھار اٹھ جاتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ان کا ترجمہ تو یاد کرتے ہیں۔ ترجمہ قرآن، قرآن اور ترجمہ قرآن ہر گھر میں موجود ہے، ہم اٹھا کے وہ یاد کریں، وقت نکالیں۔ موبائل کے لیے وقت ہوتا ہے، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے بھی یوٹیوب پر مختلف ڈرامے، انڈین ڈرامے، پاکستانی ڈرامے، ہر چینل اپنے اپنے ڈرامے پیش کر رہا ہے، کہانیاں، ایک کھلونے جس میں حیا باختہ چیزیں بھی، کھلواڑ ہوتا ہے، حیا باختہ چیزیں بھی، بچیاں بچے سب دیکھ رہے ہیں۔ مرد حضرات بھی فیس بک پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ پر اپنا ٹائم کتنا ضائع کر رہے تھے موبائل فون پر۔ کاش کہ وہ وقت ہم نماز سیکھنے، قرآن کا ترجمہ سیکھنے پر لگائے، یاد کر کے رٹا لگا کے ترجمہ سیکھ سکتے ہیں اگر عربی نہیں آئی۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اللہب، سورہ النصر، سورہ الکافرون، آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں تو پھر آپ کا یہ مشغلہ بن جائے گا، جسے ہابی کہتے ہیں، پسندیدہ مشغلہ، کہ مجھے قرآن کے ترجمہ زیادہ سے زیادہ میرے سینے میں آنا چاہیے۔ اس طرف ہم آئیں۔ نماز کی جب اصلاح ہوتی ہے، یہ صرف نماز کی اصلاح نہیں ہے، یہ ہماری پوری زندگی کی اصلاح ہے۔ سکون اور اطمینان بخش زندگی ہم گزارنے لگیں گے۔ اللہ رب العالمین اس طرف ہمیں دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہم وقت نکالیں، اپنی نمازوں کی ہم سب اصلاح کر لیں، آمین۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ سورہ اخلاص کی فضیلت یہ ہے کہ یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اکثر یہ سورت تقریباً ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہوتی، اس کا ترجمہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے، اس پر ہم غور و فکر کریں، جب بھی پڑھیں، جب بھی مصلی امام پڑھے ہمارے ذہن میں وہ ترجمہ آ جائے، رب العالمین کا تعارف، اس کی توحید۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا صف لنا ربک، رب کا تعارف کیا ہے؟ اللہ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے میرا رب اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا، کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں، اس کے کاموں میں، یعنی افعال میں، اس کی قدرت میں، اس کے ناموں میں، اس کی صفات میں یکتا ہے، تنہا ہے، کوئی شریک نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی اللہ، کوئی قطب، کوئی ابدال، نہ اس کے نام جیسا کسی کا نام ہے، نہ اس کے صفات جیسے کسی کی صفت، وہ یکتا ہے، تنہا ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اس کے در کے فقیر ہیں، انبیاء بھی، اولیاء بھی، گنہگار بھی، نیک بھی، سب اس کے محتاج ہیں۔ قل هو اللہ، کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ سب سے بلند، سب سے بڑا بادشاہ، سردار۔ الصمد عربی کا اتنا پیارا لفظ ہے جو اللہ نے یہاں اپنے لیے چنا۔ کہتے ہیں کہ قبیلوں کے مختلف سردار ہیں، کوئی ایک خاندان کا سردار ہے، اس خاندان کا ایک قبیلہ ہے، پھر قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے، یہ قبیلے مل کے ایک قوم بنتی ہے، اس قوم کا ایک سردار ہوتا ہے، یہ پوری قوم ایک ریاست میں ہوتی ہے، ایک ریاست کا ایک سردار ہے، ساری ریاستیں دنیا میں ایک بڑا ہوتا ہے جس سے اوپر کوئی نہیں، عرب میں اس کو سمد کہتے ہیں، جس سے بڑا کوئی سردار نہیں۔ السمد، جس سے بڑی بادشاہت کسی کے پاس، سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑا وہ السمد،
اور اس کے اندر دوسرے معنی یہ ہے کہ سارے اس کے ماتحت ہیں، وہ کسی کا ماتحت نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کی صفات، اس کی خصلتیں یہ ہوتی ہیں، وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی سے مشورہ نہیں لیتا، اور جب وہ کرتا ہے کسی کو طاقت نہیں اس میں اعتراض کرے تو نے یہ کیوں کیا۔ وہ رب ہے الصمد۔ تفصیلات میں جائیں، سورہ اخلاص کی تفسیر میں ہی کتنا وقت ہمیں لگ جائے، کتنا پیارا قرآن ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی سورت، اس کی فضیلت دیکھیں، کیونکہ اس میں رب العالمین کی توحید۔ آیت الکرسی کو کیوں سب سے عظمت والی آیت قرار دیا گیا؟ رب کا تعارف، رب کی صفات۔ جہاں بھی توحید کے الفاظ آتے ہیں رب وہاں ان لفظوں کو بڑی فضیلت دیتا ہے۔ پوری نماز میں توحید کا تو اقرار ہے، لم یلد ولم یولد، نہ جس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس کا والد ہے نہ اس کی اولاد، اس کا کوئی خاندان قوم نہیں، اکیلا تنہا ہے، یکتا ہے، منفرد ہے، نہ اس کو کسی سے نکلا ہے، نہ اس کی ذات کے اجزاء ہے کہ کوئی اس سے نکلا۔ مکے کے مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا اور اس چیز کا انکار کر دیا، لم یلد ولم یولد کا انکار کیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، لم یلد ولم یولد کا انکار کیا۔ یہودیوں نے اپنے پیغمبر سیدنا عزیر اللہ کا بیٹا قرار دیا، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ ہمارے مسلمان ہمارے نبی علیہ السلام کی محبت میں آگے بڑھے، اللہ کے نور سے نکلا ہوا نور قرار دے دیا، انہوں نے بھی لم یلد ولم یولد کا انکار کر دیا۔ سچ پکڑ ہے، بہت بڑی جرت ہے، سب سے بڑا گناہ یہ۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس پر عمل بھی تو ہو، اس کا عقیدہ بھی ہو۔ یہ جو ایک مرتبہ پڑھنے پر 10 پاروں کا ثواب ہے، 3 مرتبہ پڑھنے پر پورے قرآن کا ثواب ہے، یہ صرف اہل توحید کی۔ یہ لفظ آپ خطبات میں اکثر سنتے رہتے ہیں، یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری برکات، ان کا دروازہ جب کھلتا ہے جب توحید کی کنجی ہمارے پاس۔ مشرک کا کھاتا ہی نہیں کھلتا نیکیوں کا، پورا قرآن پڑھتا رہے، روزانہ بھی اگر طاقت ہو تو اس کا نیکیوں کا کھاتا ہی نہیں کھلے۔ یہ ساری برکتیں ہیں توحید کے، جو پڑھ رہے ہیں ان کا عقیدہ بھی یہی ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے جو اس کا ہمسر ہو، اس کے برابر ہو، کوئی بھی نہیں۔ توحید پوری سورہ اخلاص، مگر نہ اگر خطبوں میں ہی اگر بیان کرنے لگے بڑا وقت ہمیں لگے گا۔ گزشتہ خطبے میں نے یہی کہا تھا، محض ایک تعارف ہے، اس طرف دھیان دلانا مطلوب ہے کہ ہم نماز کے ترجمے کو سمجھ کے پڑھیں۔ قیام میں جو کچھ پڑھتے ہیں، رکوع میں، سجدوں میں، قعدے میں، وہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، جتنا قرآن ہو سکا وہ پڑھا، پھر رکوع میں گیا، رکوع کی دعائیں 4-5 دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ کوشش کریں صرف ایک دعا پہ عادی مت بنے، پھر انسان کا دھیان نہیں رہتا۔ سبحان ربی العظیم، یہ بھی دعا ثابت ہے صحیح حدیث کے ساتھ۔ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، شریکوں کے شرک سے، نقائص سے، بھوک سے، اولاد سے، پیاس سے، موت سے، نیند سے، تھکان سے، ہمیشہ رہے۔ سبحان میں ساری اللہ کی صفات آ جاتی ہے، جو بڑی عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم، میرا رب بڑا ہی پاک ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ یہ الفاظ کتنے پیارے ہیں، سمجھ کے پھر پڑھیں۔ سجدوں میں اس کے مقابل میں کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، وہاں عظیم کہا گیا عظمت والا، اور یہاں بلند کہا گیا۔ پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا بلند ہے، بلندیوں کا مالک جو بلند ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا اللہ بلند ہے، آسمانوں کے اوپر عرش پہ مستوی ہے، وہ ہر جگہ اس کی ذات موجود نہیں، وہ بلندیوں پر ہے۔ جہت اللہ کے لیے جہت ثابت ہوئی، لیکن اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی بصارت، اس کی سماعت اس قدر بے عیب ہے کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ کائنات کی ایک ایک ذرے کو اللہ دیکھ رہا ہے، وہاں پر ہونے والی حرکت کو بھی سن رہا ہے۔ پوری کائنات میں جتنے جنگلات ہیں، درخت ہیں، کتنے پتے ہوں گے،
فرمایا ایک پتا بھی گرتا ہے رب سے اجازت لے کے پھر زمین پر گرتا ہے. رب کی اجازت نہ ہو کسی درخت کے پتے کو بھی اجازت نہیں کہ اپنے درخت کو چھوڑ کے نیچے آ کے گرے. سورہ انعام. وہ بلند ہے، اس کا علم، اس کی قدرت، لیکن وہ عرش پر مستوی ہے. اور ایک دعا جو نبی علیہ السلام، دوسری دعا جو سجدوں اور رکوع میں کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے. جب سورۃ النصر نازل ہوئی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اللہ نے فرمایا جب آپ کو فتح مل جائے گی، لوگ جوک در جوک آپ کے دین میں داخل ہو جائیں گے، آپ نے امانت مکمل کر دی، آپ کی وفات قریب ہوگی، رب سے ملاقات کی تیاری کریں، اس کے لیے رب کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد تعریف کے ساتھ اور استغفار کرتے رہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اپنایا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رکوع میں سجدے میں آپ اس پر عمل کرنے لگے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر. یہ دعا بھی یاد. باقی دعائیں بھی رکوع کی ہیں، سجدے کی ہیں، اور بھی وہ مختلف ہم یاد کریں کہ تعارف کروانا مطلوب ہے. ان کا ترجمہ بھی یاد کریں، کبھی وہ دعا پڑھیں کبھی وہ دعا پڑھیں، بدل بدل کے پڑھنے سے ہمارا دھیان رہے گا. ایک ہی دعا کے اگر ہم عادی بن چکے ہیں، وہ زبان پہ آئی ہوئی ہے، زبان پھڑ پھڑ چلتی رہتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، اللہ کی عظمت کس طرح بیان کر رہے ہیں. سمیع اللہ لمن حمید. اللہ نے سن لی اپنے اس بندے کی بات جو اللہ کی تعریف کرتا ہے. حمد میں بھی رب کی توحید ہے. اللہ اکبر جب کہتے ہیں رب کی توحید، اللہ سب سے بڑا ہے جب توحید کا اقرار ہے. سبحان اللہ میں رب کی توحید ہے. لا الہ الا اللہ ہے ہی کلمہ توحید. بندہ اللہ کی توحید ہی بیان کر رہا ہے اور اللہ نے سن لی اس کی بات، جو اللہ کی تعریف کرتا ہے. نہیں، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. سمیع اللہ، اللہ نے سن لی بات. لمن حمید، اس کی جو اللہ کی تعریف کرتا ہے. جب ہم اٹھتے ہیں، امام بھی کہے، مقتدی بھی کہے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی نے الفاظ کہے. نبی علیہ السلام نے وہاں تصدیق کی مہر ثبت کر دی. ربنا ولک الحمد. ایک صحابی نے کہے، فرمایا کہ فرشتے آسمانوں سے اترے، آپس میں مقابلہ کر رہے تھے، اتنے پیارے الفاظ میں لے کر جاؤں اللہ کی بارگاہ میں پہنچاؤں. اللہ تیرے بندے نے الفاظ کہے. جس طرح آمین بالجہر کہنا ثابت ہے، محدثین نے ابواب قائم کیے. ربنا ولک الحمد کہنا آہستہ ثابت ہے، لیکن صحابہ اور محدثین سے ان کو زور سے بات دے کہنا ثابت ہی نہیں. بچنا چاہیے. ربنا ولک الحمد آہستہ ہے، کیونکہ ہم نے دین لیا ہے محدثین سے، صحابہ کرام سے. آمین بالجہر کی بے شمار حدیث. اگر جہر ربنا ولک الحمد بھی زور سے کہنے پر دلائل ہوتے، محدثین عنوان قائم کر کے جاتے، لیکن نہیں. اس کا ثبوت ہوا، اب پڑھے آہستہ پڑھے، زور سے نہ پڑھے. یہی صحیح موقف ہے جمہور اہل علم کا، اسی کو اپنانا چاہیے. اے ہمارا تیرے لیے ہر قسم کی تعریف ہے. اور یہاں نبی علیہ السلام کبھی کبھار ایک لمبی دعا بھی پڑھتے تھے، وہ بھی یاد کریں، کبھی وہ پڑھے کبھی وہ پڑھے. صحابہ کہتے ہیں وہ لمبی دعا پڑھتے تھے، اتنا رکوع کے بعد کھڑے ہو جاتے، ہم سمجھتے آپ بھول گئے کہ آپ نماز میں ہیں یا ایسے کھڑے. اتنا کافی دیر کھڑے. ربنا ولک الحمد ملء السماوات والارض وما بینہما وملء ما شئت من بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. کیا ترجمہ بھی پڑھیں، غور کریں. اللہ کی تعریف ہے اور یہ اللہ کی بزرگی کا ذکر ہے. ہر پورے آسمان و زمینوں میں تیری تعریف، جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، وہ بھر جائیں تیری تعریف سے. تو جس کو دینا چاہے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، روک نہیں سکتا. تو ہی روک لے، پوری دنیا زور لگائے، اسے کوئی نہیں دے سکتا. کتنے پیارے الفاظ. سمجھ کے پڑھیں تو پھر نماز بھی ہمیں سکون دے گی، مٹھاس ہمیں محسوس ہوگی. پھر سجدے میں جائیں، آپ نے دعائیں سنی، اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، مختلف دعائیں یاد کریں. سجدوں کے درمیان رب اغفر لی، رب اغفر لی، 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھے. سجدہ کیا اور اوپر پیٹھ سیدھی ہی نہیں کی، دوبارہ سجدے میں چلا گیا. نبی علیہ السلام نے ایسے
مسلمان کے بارے میں فرمایا تھا جو جلدی جلدی ارکان ادا کر رہا تھا، رکوع کے بعد پیٹھ سیدھی ہی نہیں ہو فوراً سجدے میں، ایک سجدہ کر کے پیٹھ سیدھی کیے بغیر فوراً دوسرے سجدے میں، فرمایا تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ پھر اس کو سکھایا اس طرح اطمینان سے بیٹھنا ضروری ہے۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، بخشش کی دعائیں۔ پھر اس طرح پھر دوسرا قیام، پھر جو التحیات ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر طرح کی عبادت ہے رب العالمین کے لیے، ہر طرح کی عبادت، زبانی عبادت جو ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ زبانی عبادتیں ہیں، سب اللہ کے لیے سزاوار ہے۔ والصلوات جسمانی عبادتیں، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، طواف ہے جس میں صحیح ہے، ساری جسمانی عبادات صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ والطیبات مالی عبادات بھی اللہ کے لیے، حج پہ پیسہ خرچ ہو، جسمانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، عمرہ جسمانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، نفلی صدقات، زکوٰۃ، سب یہ جو عبادتیں سزاوار ہیں اکیلے رب العالمین۔ پھر توحید، التحیات میں بھی توحید، تمام عبادات رب العالمین کے لیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر، آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمت نازل ہو، برکت نازل ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں الفاظ سکھلائے، صحابہ کرام یہ الفاظ کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ صحیح بخاری کھولیے، عقیدہ دیکھیں صحابہ کرام، اللہ اکبر۔ اگر آپ جو اہل توحید پر تانے دیتے ہیں ان کی توحید کی وجہ سے، انہیں وہابی کہتے ہیں، اگر انہیں وہ انصاف سے کام لیں تو صحابہ کرام کو بھی ان کو وہابی بولنا چاہیے، صحابہ کرام کو بھی، کیونکہ وہ بھی اہل توحید تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر الفاظ موجود ہیں، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، ہم نے ڈائریکٹ خطاب کے بجائے صیغہ غیب استعمال کیا، قلنا السلام علی النبی، اب ڈائریکٹ خطاب کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اب اہل حدیث کو، اہل توحید کو آپ جو تانے دینا چاہو دیتے رہو، صحابہ کا عقیدہ ہماری صحیح بخاری میں یہ لکھا ہوگا، ہم نے یہ بولنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی پر سلام۔ علماء نے وضاحت کی ہے کہ دونوں طرح صحیح ہے، اگر آپ جو نبی علیہ السلام کے الفاظ کی برکت ہے اسی طرح پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، نیت یہ ہو کہ یہ الفاظ میرے اللہ کے نبی علیہ السلام ڈائریکٹ نہیں سن رہے، فرشتے یہ الفاظ میرے پہنچائیں، دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے، لیکن صحابہ کا عقیدہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہمارے اوپر بھی اللہ کے تمام صالحین بندوں پر جو فوت ہو چکے ہیں، جو زندہ ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ آپ پریشان ہوتے ہو، آپ نیک بن جاؤ، صالح بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، رب سے شرم کرو، رب کے حقوق پورے کرو، حقوق العباد، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کے فرائض پورے کر دو، صالحین میں شامل ہو جاؤ، پوری دنیا کے نمازی تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، از خود تم ان کی دعاؤں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ہر نمازی صالحین کے لیے دعائیں کرتا ہے، تم صالح بن جاؤ، وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی، ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے، حادثات سے اور گمراہی سے بھی سلامتی ہو، قبر کے عذابوں سے، میدان حشر کی تنگیوں سے سلامتی۔ لفظ میں یہ سارے معانی موجود ہیں، جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں سلام کرتے ہیں، جب بھی یہ ساری معانی موجود ہے۔ اتنا پیارا تحفہ ہے، اللہ نے خود فرمایا میری طرف سے تحفہ ہے، اتنی پیاری معنی، حتیٰ کہ سلامتی کے ساتھ رہتے رہتے دار السلام کے اندر داخل ہو گئے۔ جنت کو اللہ نے دار السلام اسی لیے قرار دیا، جو خود جہاں کوئی پریشانی نہیں، جہاں کوئی تکلیف نہیں، جہاں پھر موت نہیں، جہاں ہمیشہ سکون ہی سکون۔ یہ اتحاد کا طریقہ، اس کے بعد گواہی اللہ کی توحید کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کی۔ پہلے قاعدے میں درود شریف کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن لازمی فرض نہیں۔ دوسرے قاعدے جس میں سلام ہے اس میں درود شریف پڑھنا لازم ہے، لیکن اس کے بغیر نماز رد ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر درود شریف کی ذکر صورت میں لازم ہے، ورنہ اہل سنت والجماعت کے مطابق وہ فرض چھوڑتا ہے اس کی نماز ہی۔ آخری اتحیات
اس میں پھر باقی دعائیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے پناہ جو نبی علیہ السلام ہر اتحیات میں پڑھتے تھے، جہنم کے عذابوں سے پناہ، زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ، دجال کے فتنوں سے پناہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعا سکھلائی، اللہم انی ظلمت نفسی والی دعا یاد کریں، گناہوں کی بخشش کے لیے بہترین دعائیں، اور باقی جو معروف دعائیں ہیں وہ یاد کرنی چاہیے، ترجمہ سیکھنا چاہیے تاکہ ہماری نمازیں خوبصورت بن جائیں، ہمیں لذت ملے ہماری نمازوں میں، ہم انتظار کریں نمازوں کا، ہم نمازوں کو بوجھ نہ سمجھیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جو دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کے تراجم بھی، ان کے معنی مفہوم بھی ہمیں آتے ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن و حدیث برائے خواتین آج بوقت 3 بجے شام کو رہائش گاہ باجد بھائی گلشن خیر محمد محترمہ باجی حسان صاحبہ خطاب فرمائیں گی۔